السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 796، سورۃ الحج، آیت 39، پارہ 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ اذن، اجازت دے دی گئی، للذین، ان لوگوں کو جو یقاتلون، لڑائی کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ ظلموا، مظلوم ہیں، وَإِنَّ، اور بلا شبہ اللہ علی نصرہم، ان کی مدد کرنے پر لقدیر، البتہ خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الحج کی یہ آیت مبارکہ، اس آیت میں اللہ رب الرحمن نے فرمایا ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی۔ کس بات کی اجازت یہاں مل رہی ہے؟ ای فی القتال، یعنی لڑائی لڑنے کی اجازت۔ یہ پہلی باقاعدہ آیت ہے جس میں اللہ رب الرحمن نے ایمان والوں کو، مظلوم لوگوں کو اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت دی۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو، مومنوں کو کافروں کے ساتھ لڑائی لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے یہ تھا مسلمانوں کو لڑائی لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے، کفار مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ظلم اور دہشت گردی کا ارتکاب کیا، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی، مگر اللہ نے ان مظلوموں کو دفاع میں لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھنے ہیں، ہاں نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو، مطلب اپنے دفاع میں کافروں کے اوپر حملہ نہیں کرنا، لڑائی نہیں لڑنی ہے، ہاں جو کام کرنا ہے وہ ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، کرتے رہو، ہاں جی نماز پڑھنی ہے، یہ بھی کام کرنے کا ہے، کرتے رہو، لیکن لڑائی نہیں لڑنی۔ اور یہ پہلی آیت ہے، ہاں جی وہی اول آیت نزلت فی القتال، یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو لڑائی لڑنے کی اجازت ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، لما اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ تھا،
جب مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا، یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، قال ابو بکر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا، اخرجوا نبیہم، مکے والوں نے اپنے نبی کو، پیغمبر کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ پڑھا اور بتایا کہ یہ لوگ اب ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے، یعنی اہل مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ اب یہ ہلاک ہوں گے اور ضرور ہلاک ہوں گے۔ ہاں، پہلی امتوں کی ہلاکت اور ان اہل مکہ کی ہلاکت میں فرق ضرور، اور وہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ کے پیغمبر جب تک اپنی قوم کے لوگوں میں موجود رہتے، اللہ اس قوم کو ہلاک نہ کرتا، اور جب اللہ کسی امت اور قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا، پھر اللہ اپنے پیغمبر کو اجازت دیتا، حکم دیتا کہ اب ان لوگوں کو چھوڑیے اور ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل لیجئے، کیوں کہ یہ قوم ہلاک ہونے والی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب الرحمن نے نوح علیہ السلام سے کہا، جیسا کہ اللہ نے لوط علیہ السلام سے کہا، ہاں جی، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اللہ نے طریقہ کار بدل دیا۔ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، اب لَيُهْلَكُنَّ، یہ ضرور بھی ضرور ہلاک ہوں گے۔ اور یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ مظلوم لوگوں کو لڑائی لڑنے کی اجازت ہے۔ ہجرت کے پہلے سال کے آخر پر اس آیت کا نزول ہوتا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر، ایمان والوں پر جو کافر دہشت گردی کر سکتے تھے، مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے تھے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ مسلمان پہلی مرتبہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور دوسری مرتبہ بھی ہجرت حبشہ ہوئی، اور تیسری مرتبہ میں مسلمان مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کرتے رہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پہلی مرتبہ ہجرت کرنے کی کوشش کی مگر نہ کر پائے، اور دوسری مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ طور پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ اب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، یعنی جو مکہ میں تھے ان میں ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے یا حبشہ پہنچ گئے یا ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے، جو بعد میں مدینہ پاک، مدینہ طیبہ ہوا۔ لیکن کفار مکہ اور قریش مکہ اور مشرکین مکہ، انہیں یہاں بھی آرام اور سکھ چین نہ آیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مدینے کی ریاست کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے اور کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ کفار مکہ کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان یہاں یثرب کے اندر بھی سکھ اور چین اور آرام اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں، تو اللہ رب الرحمن نے ایمان والوں کو لڑائی لڑنے کی اجازت دی، اور یہ جہاد کا معاملہ یہ بھی بتدریج فرض ہوا۔ جب اجازت ملی تو نبی علیہ السلام نے کافروں کے خلاف چھوٹے چھوٹی مہمیں، یعنی جہادی دستے روانہ کیے، اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں نبی علیہ السلام نے شروع کر دیں، کیونکہ اب اجازت مل گئی۔
اور پھر پہلا باقاعدہ فیصلہ کن مارکا بدر کے مقام پر ہوا، جسے یوم الفرقان قرار دیا گیا، چونکہ دراصل جنگ اصلاً جنگ ابلیس اور ابلیس کے پجاریوں کی اللہ کے ساتھ تھی۔ اللہ رب الرحمن نے چند سو کی تعداد میں جو مسلمان تھے مدینہ طیبہ میں، انہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ابلیس کے لشکر پر فتح اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، اور باقاعدہ طور پر اللہ کے فرشتوں نے معرکہ بدر میں حصہ لیا۔ مسلمان مدینے آ کر بھی کمزور ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں، اور کفار مکہ اور عرب قبائل اور آگے چل کر یہود جو مدینے میں تھے، اور وہ یہود جو خیبر میں موجود تھے، وہ بھی کفار مکہ کے نیٹو اتحاد میں شامل ہو گئے۔ آپ اسے ابو جہل اینڈ کمپنی اتحاد کہہ لیں، یعنی مشرک لوگ اور یہود ایک ہی اتحاد میں آ گئے۔ حالانکہ یہودیوں کو حق تو یہ تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، اس لیے کہ وہ اللہ رحمان رحیم کو مانتے تھے۔ اور بات ہے کہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، مگر اللہ رحمان رحیم کو ماننے والے تھے، اور مکہ کے مشرک وہ رحمان رحیم کا انکار کرتے تھے۔ یہود کو چاہیے تھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، مگر نہیں دیا۔ کیوں چاہیے تھا؟ کہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے تھے، اور اسماعیل کون تھے؟ وہ ابن ابراہیم تھے، سبحان اللہ علیہ السلام۔ اور یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، جی یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، یعنی دین ابراہیم پر ہیں۔ تو یہود کا حق تو یہ تھا، یہود کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، کہ محمد اولاد اسماعیل میں سے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اسماعیل کون تھے؟ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یوں ایک بڑا قریبی اور کلوز رشتہ بنتا ہے یثرب کے یہودیوں کا اور خیبر کے یہودیوں کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے چل کر پھر اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام۔ اب ان تعلقات اور ان رشتوں کی بنیاد پر یہودیوں کے لیے چاہیے یہ تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، مگر ضد، ہٹ دھرمی، حسد، کینہ، بدبختی، بدنصیبی ان کے آڑے آئی، اور وہ مکہ کے بت پوجا کرنے والوں کے ساتھ مورتی پوجا اور مردہ پوجا اور مجسمہ پوجا کرنے والوں کے اتحادی بن گئے۔ بہرحال کفار نے یہاں بھی مسلمانوں کو آرام اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، تو جو طریقہ کار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا تھا، وہی اللہ نے یہاں بھی کنٹینیو رکھا، جاری رکھا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ان کافروں، ان مشرکوں، ان بے ایمانوں سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا،
اللہ ان کافروں کو رسوا کرے گا، کافروں کے مقابلے میں مومنوں تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ ہاں جی، کیا مطلب کہ مظلوموں پر جو ظلم ہوا تھا نا، آج ظالم سے بدلہ لو، تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ پتہ چلا کہ کافر کو مارنے سے، جو کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، کافر کو مارنے سے مسلمانوں کے سینے کول ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجنا کہ جاؤ لوط علیہ السلام کی بستی کی طرح مشرکین مکہ کو الٹ دو، ہاں جی، یا نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح سیلاب سے ہلاک کر دو، یا صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، ہاں جی، یا حضرت شعیب علیہ السلام، ان پیغمبروں کی بستیوں اور امتوں کی طرح ان کو ہلاک کر دو نہ۔ اب طریقہ کار تبدیل ہے جی، اب مسلمانوں کی تلوار سے اللہ کافروں کو عذاب دے گا، اور وہی ہوا بدر میں، خندق میں، خیبر میں، ہاں جی، دیگر غزوات میں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو کیا کیا؟ حکم دیا کہ اب لڑو، بس جب تک لڑائی منع تھی سو منع تھی، اب چھوٹے لا کے موچھے پا دو۔ کیا مطلب؟ گوڈے گٹے توڑ کے رکھ دو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردنیں توڑ ڈالو، گردنیں کاٹ ڈالو، گوڈے گٹے توڑ ڈالو، ان کے جوڑ جوڑ کو توڑ ڈالو، مارو ان کو جہاں بھی تمہیں یہ ملیں، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو وہاں سے نکالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تمہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا گیا نا، اب ان کافروں کو مکہ سے نکالو، الا یہ کہ یہ قتل ہو جائیں، یا یہ کہ یہ جزیہ دیں، ہاں جی، تمہارے غلام بن کر رہیں، ورنہ اب ان کو بھگاؤ اور ان کو نکالو۔ اور پھر ایک مرحلے پر اللہ رب الرحمن نے اعلان کیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑائی لڑنا لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ تمہیں ناپسند ہے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جی لوں، میری بیوی بیوہ نہ ہو، میرے بچے یتیم نہ ہو، تو اس لیے تھوڑی ناگواری تو لگتی ہے، لیکن پھر اللہ نے قرآن کی آیات میں، احادیث کے اندر مجاہدوں کے، اللہ کی راہ میں مقتولوں کے جو فضائل بیان کیے نا، کہ جنت ملے گی اور حوریں ملیں گی، دنیا آخرت میں فائدہ ہی فائدہ، غازی ہے تو مال غنیمت، شہادت ہے تو جنت۔ تو پھر مسلمانوں کا، مجاہدوں کا، صحابہ کا حال یہ ہوا، انہیں زندگی سے زیادہ موت پیاری لگتی، وہ موت کی آندھیاں بن کر کافروں کے لشکروں میں گھستے، 10 بندے 100 پر بھاری آ رہے ہیں، 100 1000 پہ بھاری ہو رہا ہے، سینکڑوں لاکھوں پر بھاری ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ چل گیا کہ زندہ رہنے کی بجائے اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو تجارت ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون اللہ کو دیں، بدلے میں اللہ سے جنت لیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا،
ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال لے لیے اور بدلے میں ان کو جنت دی۔ اب اللہ کو جان کیسے دینی ہے، اللہ کو مال کیسے دینا ہے، بدلے میں جنت کیسے لینی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنی ہے۔ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کو جان اور مال ایسے دینی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنی ہے، کافروں کو قتل کرنا ہے، خود ان کے ہاتھوں شہید ہو جانا ہے۔ اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے بڑھ کر؟ تو تم خوش ہو جاؤ اس تجارت پر، وہ جو تم نے سودا کیا اللہ رب رحمان سے، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ لو جی، اب تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تجارت ہے، اس تجارت کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب ہم سوچیں نا، مرنا تو ہے نا، کافر نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے۔ موت سے نہ کافر کو انکار ہے نہ مسلمان کو انکار ہے، جی مرنا تو ہے نا، تو کیوں نہ ہم اللہ کے دین پہ مر مٹیں۔ یہ جب ہوگا تو یہ ہوگی تجارت، اور اس تجارت پر اللہ نے ہمیں جنت الفردوس عطا کرنی ہے۔ تو بتدریج قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہیں، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یہاں تک کہ ایک موقع پر پیارے نبی نے تو یہ فرما دیا، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے اس وقت تک لڑائی لڑتے رہنا ہے جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اس وقت تک ان سے لڑائی لڑتے رہنا ہے۔ دیگر آیات و حدیث کے اندر یا وہ جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر مارو، ہیں جی، پھر ان کو قتل کرو۔ تو اللہ رب رحمان نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کو پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر لڑائی لڑنے کی اجازت دی۔ پہلے مظلوموں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اذن للذین کہہ کر اللہ نے مظلوم لوگوں کے ہاتھ کھول دیے۔ لو جی اب تلواریں اور نیزیں اور بھالے لو اور چڑھ دوڑو ان ظالموں کو، اور ان کا نام و نشان مٹا دو اور انہیں نیست و نابود کر دو۔ کیوں اجازت ہوئی؟ کہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، مسلمانوں پر کیا ہوا تھا؟ ظلم ہوا تھا، تو ظالم سے بدلہ لینے کے لیے لڑائی کی اجازت ہوئی۔ اور مسلمانوں نے کیسے کیسے ظلم کو برداشت کیا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سخت تکلیف پہنچائی، اور وہ یہ کہ کافر عقبہ بن ابی معیط نے نبی علیہ السلام کو حالت نماز میں دیکھا تو اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ ابو بکر آئے اور اسے پیچھے دھکا دیا اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مطلب وہ لات منات کو نہیں مانتا، ہیں جی، ان کو معبود ہو نہیں مانتا۔
تو کیا اس وجہ سے تم انہیں قتل کر رہے ہو اور مار رہے ہو اور لڑائی لڑ رہے ہو؟ اور باقی مسلمانوں پر بھی ظلم ہوا اور دہشت گردی ہوئی، جن میں حضرت بلال ہیں، جن میں حضرت عمار ہیں اور ان کی والدہ ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت مقداد ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان لوگوں پر کافروں نے اور ان جیسے لوگوں پر پوری طرح دہشت گردی کی، انہیں لوہے کی قمیضیں پہنا کر دھوپ میں ڈالا گیا، ہاں جی، اور بلال پر جتنا بھی ظلم ہوا، یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کے حوالے بلال کو کیا گیا اور وہ گلی محلوں میں بلال کو مارتے پیٹتے نظر آتے، لیکن ہر قسم کی دہشت گردی کو فیس کرنے، سامنا کرنے کے باوجود سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر ایک ہی ترانہ جاری تھا، احد احد۔ لات بھی اللہ نہیں ہے، منات بھی اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اور یہ عزا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ بیت اللہ میں موجود 360 بت، یہ سب کے سب معبود نہیں ہیں۔ احد، قل هو اللہ احد، اللہ اور معبود ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ یہاں تک کہ جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعمار وآلہ، پیارے نبی حضرت عمار اور اس کے خاندان کے لوگوں کے پاس سے گزرے، وہم یعذبون، مشرکین انہیں سخت عذاب دے رہے تھے، ان پر دہشت گردی کر کے انہیں عذاب دے رہے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اے آل عمار، اے آل یاسر، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یہ ظلم اور دہشت گردی کلمے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے برداشت کر لو، اس بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو ایک یہ موقع تھا، مسلمانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور اب جب اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ کھولے، جہاد کی اجازت دی، تو سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر تو نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہا تھا، ہاں جی، وہ بے اختیار لوگوں پر ظلم کر رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے نکالی تلوار تو کافر ہوئے 1 2 11، فرّ یفر فرارا سے کام لیا، وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور مسلمانوں نے چن چن کر ان کافروں کو، ان مشرکوں کو مارا۔ اب نقشہ ہی بدل گیا، ہاں جی، سبحان اللہ۔ مسلمان جہاں جاتے فتح و کامیابی حاصل ہوتی، جو شہید ہوتے وہ جنتوں میں، جو غازی بنتے وہ لونڈیوں، غلاموں، اونٹوں، بکریوں کے ساتھ واپس آتے۔ تو مسلمانوں نے تو جان لیا کہ جہاد اور قتال میں تو مزہ ہی مزہ ہے، بچ گئے تو موجیں، اور قتل کر دیے تو اس سے بھی، قتل کر دیے گئے تو اس سے بھی بڑی موجیں، اس سے بھی بڑا مزہ۔ لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، آج ہم اس زندگی سے بھی بدترین زندگی کا سامنا کر رہے ہیں جو ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر مسلط تھی، جو ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر مسلط تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرنے پر بے شک قادر ہے۔ کیسے قادر ہے؟ مسلمان تھوڑی سی تعداد میں تھے مدینے کے اندر، یعنی چند 100 سے زیادہ نہیں تھے، اور مقابلے میں قریشی اور مکی اور عرب قبائل اور یہود وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے ہی فتح یاب ہونا ہے، بلندی ہمیں ہی ملنی ہے، کامیابی ہمیں ہی ملنی ہے، شرط یہ کہ ہم مومن ہوں۔ اور مومن پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دے، جنت کے وعدے پر اللہ کی راہ میں لڑائی لڑے، بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔